السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں سیدی سرکار پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح موسیٰ دوست جنگی کی بارے میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ولادت 27 رجب 400 ہجری بمطابق مارچ 1010 عیسوی کو جیلان یعنی کہ ایران میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید عبداللہ جلی بن سید یحییٰ زاہد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ حسنی سادات ہیں۔ آپ اپنے والد حضرت سید عبداللہ الجلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ بہت بڑے عابد، زاہد اور متقی تھے۔ ایک مرتبہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے پر جا رہے تھے۔ آپ کو بھوک لگی تھی۔ اچانک ایک سیب پانی میں بہتا ہوا دیکھا۔ آپ نے اسے نکال کر کھا لیا۔ پھر جب چلنے لگے تو خیال آیا کہ معلوم نہیں سیب کس کا تھا۔ قیامت کے دن اللہ تعالی سوال کرے گا تو کیا جواب دوں گا؟ آپ فوراً سیب کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے جس طرف سے سیب بہتا ہوا آیا تھا اسی جانب چل پڑے۔ راستے میں کئی باغ آئے مگر ان میں اس سیب جیسے سیب نہیں تھے۔ بہت دور جانے کے بعد ایک باغ میں پہنچے جس کی ڈالیاں دریا کی طرف تھیں اور اس میں ویسے ہی سیب تھے۔ آپ نے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ باغ حضرت عبداللہ سمعی کا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سیب کھانے کا واقعہ سنایا اور معاف کرنے یا قیمت لینے کے لیے عرض کی۔ حضرت عبداللہ سمعی نے فرمایا سیب کی قیمت بہت زیادہ ہے، ادا نہیں کر پاؤ گے۔ مگر آپ نے اصرار کیا تو حضرت عبداللہ سمعی نے کہا کہ اس کے لیے میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں 12 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد میں تمہیں دوسری شرط بتاؤں گا۔ آپ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 سال حضرت عبداللہ سمعی کے باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ سمعی نے آپ کو مہمان کے لیے پھل لانے کے لیے کہا۔ آپ پھل لے کر آئے۔ پھل کھا کر حضرت عبداللہ سمعی نے کہا تم اتنے سال سے باغ کی رکھوالی کرتے ہو لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کون سے پھل کچے ہیں اور کون سے پھل پکے ہوئے ہیں۔ آپ نے عرض کیا میں باغ کی دیکھ بھال کرتا ہوں مگر پھلوں کو چکھتا نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ سمعی نے آپ سے فرمایا سیب کی معافی کے لیے اب تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ آپ نے پوچھا تو فرمایا تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا جو دیکھتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، کوئی چیز پکڑتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے اور بولتی بھی نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ نکاح کے بعد رات کو جب کمرے میں گئے تو حیران ہوئے کہ وہاں بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل اور تندرست عورت موجود تھی۔ آپ فوراً پلٹ کر کمرے سے باہر جانے لگے، اس میں دروازے سے ٹکرا گئے۔ آپ حضرت عبداللہ سمعی کے پاس گئے اور کہا جس سے میری شادی ہوئی ہے وہ لڑکی کمرے میں نہیں ہے بلکہ دوسری لڑکی ہے۔ حضرت عبداللہ سمعی نے فرمایا وہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے تم سے جو کہا تھا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس نے کبھی کوئی بری بات نہیں سنی، اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی غلط کام نہیں کیا، اس کے پیر کبھی گناہوں کی طرف نہیں بڑھے، اس نے کبھی کوئی خلاف شریعت یا فضول بات نہیں کی۔ آپ نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ
بادشاہ کے سپاہی مٹکے لے کر جا رہے تھے، آپ نے لکڑی سے ان مٹکوں کو تول ڈالا۔ ان لوگوں نے بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ نے آپ کو بلوایا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ مٹکے کیوں توڑے آپ نے فرمایا تجھے بچانے کے لیے۔ بادشاہ نے اس کا خلاصہ پوچھا، آپ نے فرمایا اگر یہ لوگ مٹکے لے کر تمہارے محل میں آتے تو تم اس میں رکھی ہوئی شراب پیتے۔ میں نے مٹکے توڑ کر تمہیں اس گناہ سے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا محتسب ہوں۔ بادشاہ نے کہا تمہیں کس نے محتسب بنایا؟ آپ نے فرمایا رب العالمین نے، جس کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرمان ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ میرے یہاں محتسب بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا میں نہیں بن سکتا۔ بادشاہ نے کہا کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ نے فرمایا میں اس کی نوکری کرتا ہوں جو سب بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ سامعین کرام، آپ کا نکاح سیدہ ام الخیر امات الجبار فاطمہ بنت سید عبداللہ سمعی الزاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا۔ آپ کے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی ہیں۔ صاحبزادے شیخ سید محی الدین عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے صاحبزادے سید ابو احمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ صاحبزادی سیدہ بی بی نصیبہ۔ آپ کا وصال 11 ذی القعدہ 489 ہجری اکتوبر 1096 عیسوی کو جمعرات کے روز ہوا۔ آپ کا مزار جیلان یعنی کہ ایران میں ہے۔ اللہ تعالی اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔